بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ جی ہم سے ریڈنگ نہیں ہو پاتی، مطالعہ نہیں کیا جاتا، یا اگر مطالعہ کر رہے ہیں تو پھر اس مطالعے کے اندر ہمارا دلچسپی نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو کنونس کرنا ہے، اپنے آپ کو منانا ہے کہ میں نے پڑھنا ضرور ہے، اور اس کے لیے آپ نے فوائد دیکھنے ہیں پڑھنے کے کیا ہیں، مطالعہ کرنے کے۔ اور جب آپ کنونس کر دیں گے، اپنے آپ کو منا لیں گے، تو اب آپ نے رش نہیں کرنا، بہت زیادہ کتاب پڑھنی شروع کر دی نہیں، سلولی سٹارٹ لیں، آرام سے سٹارٹ لیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں، روز کے 5 صفحے 10 صفحے پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آگے لیتے چلے جائیں۔ اور یہاں پر میں والدین کو اور اساتذہ کو یہ نصیحت کروں گا کہ آپ ضرور بچپن میں ہی بچوں کے اندر پڑھنے کی عادت ڈال لیں۔ پڑھنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، ایک انداز ہوتا ہے سکمنگ کا۔ سکمنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اوپر جو چیز پڑھنی ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور آپ کی اتنی پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ اس پورے پیراگراف میں، پورے مضمون میں خاص خاص چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں، اور irrelevant جو غیر متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت ہائی پریکٹس کے ساتھ ہوتا ہے، عام طور پہ ریسرچرز ایسے کرتے ہیں، سکمنگ کے ذریعے وہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ہے کہ رات کو جب پڑھتے ہیں کچھ لوگ تو ان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی آنکھیں گھومتی ہیں، آگے پیچھے ہوتی ہیں، آنکھوں کے مسلز کام کرتے ہیں، اور آپ کا دماغ بھی کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ آنکھوں نے تو صرف حروف دیکھنے ہیں، بی لکھا ہوا ہے، وہ تو شکلیں دیکھ رہی نا آنکھ، ان شکلوں کو میننگ وہ تو دماغ نے دینی ہے۔ تو اس لیے دماغ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، وہ دماغ کو لفظ میں، پھر پیراگراف میں اور جملوں میں اس کو تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ کے دماغ نے بھی کام کیا، آنکھوں نے بھی کام کیا، تو تھکاوٹ ہو گئی، اور پھر یہ بالکل قدرتی ہے کہ جب تھکاوٹ ہوگی تو آنکھیں بھی بند ہو جائیں گی، نیند آئے گی۔ اور جب آپ پڑھتے ہیں کسی چیئر پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کسی آرام دہ چیئر میں، تو جب ان کے آپ کے مسلز جو ہیں وہ بھی آرام دہ پوزیشن میں آ جائیں گے، عام طور پہ لوگ بیڈ پہ پڑھتے ہیں یا کسی آرام دہ چیئر میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو تب بھی نیند آئے گی۔ اور اگر آپ نے رات کا وقت چنا ہے پڑھنے کے لیے، تو ظاہری بات ہے سارے دن کی تھکن کے بعد رات کو تو نیند آئے گی، تو پھر اس کے بعد اگر آپ کوئی بوریت والی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ کو نیند آ سکتی ہے۔ تو اگر آپ نے رات کو پڑھنا ہے اور وہ ضروری پڑھنا ہے، کیجول ریڈنگ نہیں ہے، تو پھر ضروری ہے کہ آپ ایسی جگہ پڑھیں جو کہ آرام دہ تو ہو لیکن زیادہ آرام دہ نہ ہو، اور لیٹنے کے بجائے بیٹھ کر پڑھیں۔ اور اگر دن کے وقت آپ پڑھ رہے ہیں تو سورج کی روشنی کو اندر آنے دیں، اگر رات کے وقت پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ زیادہ لائٹیں جلا لیں تاکہ نگاہوں پر بوجھ کم پڑے، اور زیادہ گرمی میں نہ پڑھیں، جلدی نیند آ جائے گی۔ اور رات کو اگر پڑھنا ہے یا کچھ اور پڑھنا ہے تو ایکسرسائز کر لیں، ایکسرسائز کرنے سے فریش ایئر اندر جائے گی اور خون کی گردش میں فائدہ ہوگا۔ اور چائے، کچھ لوگ چائے کافی مقدار میں پی لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی۔ چائے آپ نے پڑھنے سے پہلے پینی ہے، پڑھنے سے پہلے پینی ہے، کیونکہ پڑھنے کے دوران تاکہ آپ جاگتے رہیں۔ اگر آپ نے پڑھنے کے دوران چائے پی تو پھر وہ چائے بعد میں جو ہے آپ کو جگاتی رہے گی اور نقصان ہوگی۔ پانی کی کمی نہ ہونے دیں، کیونکہ پانی کی کمی سبق پر توجہ نہیں ہونے دیتی، اور تھکاوٹ کے وقت چونکہ مشکل کام کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، تو طریقہ کار یہی ہے کہ سب سے پہلے آسان کام کر لیں۔ جیسے آپ نے ای میل کا جواب دینا ہے، کوئی فارم فل کرنا ہے، تو آپ وہ کام کر لیں، یہ کام اتنی محنت طلب نہیں ہوتے۔ تو جب آپ یہ کام کر لیں گے تو پھر آپ اس کے بعد ترکیب بنا لیں گے، مشکل کام کی طرف آپ آ جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ دیکھا گیا کہ آسان کام کرنے سے انرجی واپس آ جاتی ہے اور دیگر کاموں میں انرجی صرف ہو سکتی ہے۔ ٹیک بریک، پاور نیپ لیں، تھوڑا سا سو جائیں۔ پڑھتے وقت اگر 10-15 سیکنڈ کی بھی واقعی نیند آ جائے نا، انسان فریش ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ ٹیک اوے کے طور پہ لکھ لیجئے کہ جیسے زندہ رہنے کے لیے کھانا اور پانی ضروری ہے، جیسے زندہ رہنے کے لیے کھانا اور پانی ضروری ہے، اسی طرح اچھی زندگی کے لیے پڑھنا، لرننگ کرنا اور سیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔